अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की IMF के साथ जो डील हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है तवील इंतज़ार के बाद, उसके हवाले से इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान के अवाम की जो मौशी हालत है, जो गुर्बत है, महंगाई और बेरोज़गारी है, उसके ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको भी व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। तवील इंतज़ार के बाद और बहुत सारी कोशिशों के बाद बिलाखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो IMF के साथ एक 9 माह का स्टैंड बाई अरेंजमेंट करने में कामयाब हुई। ये एक शॉर्ट टर्म जो है वो मुख्तसर मुद्दती मुआहदा है जो कि 9 माह का है, जिसमें पाकिस्तान को $3 अरब जो हैं वो IMF ने वादा किया है देने का। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। अब 15 जुलाई को गालबन IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग है जिसमें इसकी हतमी मंजूरी जो है वो होगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान को पहली किस्त मिलेगी। इस मुआहदे की खबर जैसे ही, क्योंकि ईद की छुट्टियां थी जब ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद जैसे ही मार्केट्स खुली तो उसके बाद डॉलर भी नीचे आ गया, पाकिस्तानी रुपया जो है वो तगड़ा हो गया डॉलर के मुकाबले में। स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिली और अब ज़्यादातर जो माहिरीन मईशत है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वो ब्रीथिंग स्पेस मिल गई है, वो ऑक्सीजन मिल गई है जो पाकिस्तानी मईशत को ज़रूरी थी। एक टॉनिक है दरअसल जो कि पाकिस्तानी मईशत को थोड़ा सा ये जो अगले कुछ माह हैं इसमें जो गैर यकीनी थी, जो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी और जो डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा था और जो है वो एक जगह टिक नहीं रहा था, उसमें इस्तेहकाम नहीं आ रहा था, मौशी इस्तेहकाम नहीं आ रहा था, मईशत हचकोले खा रही थी मुसलसल और गैर यकीनी की कैफियत थी। तो ये कम अज़ कम अब वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाएगी और जो स्पेकुलेशन हो रही थी डॉलर के ऊपर और वो उसमें कमी आएगी और ओवरऑल जो है वो वक्त इसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में ये जो मईशत है पाकिस्तान की उसके हवाले से इसका जो है वो एक हमें मुस्बत एक तो ये नज़र आता है किरदार। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए इसहाक डार साहब खुशी मना रहे हैं, उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी है कि महंगाई 36% से कम होकर 29% पे आ गई है जून में। ये बहुत ज़्यादा है 29%। इसहाक डार साहब, आम लोगों के लिए जो है वो अब भी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, उनको कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा जब ये महंगाई 20% से नीचे आएगी तो फिर उनको थोड़ा सा सुख का सांस मिलेगा और असल में उनको सुख का सांस उस वक्त मिलेगा जब ये महंगाई जो है वो 10% से कम होगी। तो आपका हक़ है, आप मुबारकबाद दें। ज़ाहिर है कमी आई है, पहले मुसलसल इजाफा हो रहा था तो ज़ाहिर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो IMF की डील हुई है $3 अरब के अगले 9 माह में, तो अब ये होगा, एक तो ये होगा, इसका मुस्बत पहलू ये है कि अब से लेके इलेक्शन तक, अगर इलेक्शन होते हैं नवंबर में, तो जब तक नई गवर्नमेंट आएगी तो ये जो अफवाह साजी होती है और फिर एक गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम पैदा होता है मौशी तौर पे, वो कम अज़ कम पैदा नहीं होगा। लोगों को पता है कि IMF के प्रोग्राम में है और जब जैसी नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर वो एक नया प्रोग्राम करने की तरफ जाएगी। और हमारी कितनी बदकिस्मती है नाजरीन कि हम उन मुल्कों में शामिल हो गए हैं जहां IMF के साथ डील हो तो मुल्क का वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, कौम को मुबारकबाद देते हैं। ये कर्ज़ा है, कर्ज़े पे किस चीज़ की मुबारकबाद? तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के मौशी हालात इस वक्त किस किस्म के हैं, पाकिस्तानी मईशत कितनी जो है वो किस कैफियत में इस वक्त मुब्तला है। दूसरी तरफ अगर हम देखें इस डील के नतीजे में तो ये कहा जा रहा है कि 7 से 8 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी होगी, 50% तक गैस जो है वो महंगी हो सकती है और बाकी जो शराइत हैं वो मान ली गई हैं। 400 अरब से ऊपर के टैक्सेस ऑलरेडी लगा दिए गए हैं ये जो बजट पास हुआ है इसके अंदर, फिनांस बिल के अंदर। और ज़ाहिर है ये टैक्सेस जो हैं ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इसका बोझ आवाम के ऊपर आएगा। होगा ये कि जैसे ही बिजली की कीमतें बढ़ेंगी महंगाई का एक तूफ़ान आएगा दोबारा से। हर चीज़ की कीमत, पैदावारी लागत बढ़ेगी बिजली महंगी होने से, सनती पैदावार बढ़ेगी, उसके नतीजे में एग्रीकल्चर की इनपुट जो है वो महंगी होगी, गैस महंगी होगी तो खाद महंगी होगी, इसी तरह और चीज़ें महंगी होंगी। डीज़ल की कीमत ऑलरेडी 7.5 रुपये हुकूमत ने बढ़ा दी है।
تو اوور آل جو ہے جب ڈالر نیچے آئے گا تو اس سے جو امپورٹڈ انفلیشن جس کو کہا جاتا ہے، جو امپورٹ ہے وہ سستی ہو جائے گی، ڈالر نیچے آنے سے بھی اس کا وہ ایک امپیکٹ آئے گا. تو لیکن دوسری طرف جب پیداواری لاگت بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں مہنگائی جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ کمی جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس کے نتیجے میں عوام کو فوری طور پہ کوئی بڑا ریلیف ملنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں اس وقت تک. اگر حکومت، کیونکہ اب IMF کے پروگرام میں آ گئی حکومت، یہ حکومت چلی جائے گی 12-13 اگست کو، اس کی جگہ پھر انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور پھر الیکشن ہوں گے اور نئی گورنمنٹ کے آنے تک تو یہ بوجھ عوام کے اوپر جو ہے وہ مزید بڑھے گا، کیونکہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے لیے جو ہے وہ قربانی بالآخر عوام نے دینی ہے. پاکستانی اشرافیہ تو وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا IMF کے ساتھ ڈیل ہونے سے اور IMF کے پروگرام میں رہنے سے کیا پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے. اس کے لیے جو بڑی ریفارمز پاکستان کو کرنی ہے وہ پاکستان کا حکمران طبقہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ریفارمز کے راستے میں روڈ اٹکاتا ہے، وہ اپنا جو ان کی دولت ہے، ان کے جو منافع ہیں اس میں سے وہ تھوڑا سا حصہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو جب تک یہ جو اشرافیہ کا قبضہ ہے معیشت کے اوپر، جب تک اس کو نہیں چھڑوایا جاتا اور بڑی ریفارمز نہیں کی جاتی، اور یہ وہ ریفارم نہیں ہے جو کہ حکمران طبقہ ریفارم رد اصلاحات کے نام پہ اصلاحات کرتا ہے. یہ جینوین حقیقی اصلاحات جو ہیں اس کی ضرورت ہے تاکہ جو وسائل ہیں اس کا رخ اشرافیہ سے عام آدمی کی طرف موڑا جا سکے، عوام کی طرف موڑا جا سکے، عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکے. جو ٹیکسیشن کا نظام ہے، جو پورا ٹیکسوں کا نظام ہے، اس کو ترقی پسند اور منصفانہ بنایا جائے. ڈائریکٹ ٹیکس اکٹھے کیے جائیں، انڈائریکٹ ٹیکس نہ لیے جائیں، کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس جب لگتے ہیں اس کا بوجھ عوام کے اوپر آتا ہے، اور جب ڈائریکٹ ٹیکس لگتے ہیں تو آپ کی آمدن کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. تو جو جتنا زیادہ کماتا ہے وہ اتنا ٹیکس دیتا ہے. لیکن جب آپ انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں، سیلز ٹیکس بڑھاتے ہیں، باقی کے ٹیکسز بڑھاتے ہیں، ڈیوٹیز بڑھاتے ہیں، تو اس کی قیمت جو ہے جو 2 کروڑ روپے مہینہ کماتا ہے وہ بھی اتنا ہی انڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے، اور جو 2000 کماتا ہے یا 10,000 20,000 یا 50,000 یا 1 لاکھ وہ بھی اتنا ہی ٹیکس جو ہے وہ پے کرتا ہے. تو ایک تو یہ ٹیکسوں کا نظام منصفانہ بنانے کی ضرورت ہے. دوسرا وہ تمام شعبے، وہ تمام افراد، تاجر، ریل اسٹیٹ اور باقی جو اکانومی کے سیکٹرز ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ اربوں روپیہ کماتے ہیں سال کا، ان سے اگر آپ ٹیکس نہیں لیں گے تو پھر ظاہر ہے جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے جو حکومت نے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے وہ پھر حکومت جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے پورا کرے گی. ایک تو ٹیکسوں کا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا معیشت کے اندر ریاست کی جو مداخلت ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن حکمران طبقے کے لیے نہیں، عوام کے مفاد میں، عوام کے فائدہ میں. تیسرا جو ذرائع پیداوار ہیں جو کہ اب مکمل طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جا چکے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں جو ہے آزاد منڈی جو ہے وہ بہت زیادہ آزاد ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آزاد منڈی کی معیشت کا فائدہ جو ہے وہ بڑے کاروباری افراد کو ہوتا ہے، بڑے سرمایہ کاروں کو ہوتا ہے اور بڑی کمپنیوں کو ہوتا ہے. عوام جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہوتے ہیں، کارٹلائزیشن ہوتی ہے، وہ اکٹھ کرتے ہیں، گٹھ جوڑ کرتے ہیں، اپنی من مرضی کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں، اپنے منافعوں کو بڑھانے کے لیے چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں مسلسل اضافہ کرتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے ریاست کو جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بڑے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. یہ مشکل فیصلے نہیں ہوتے کہ آپ عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیں، عوام کے اوپر جو ہے بحران کا بوجھ ڈال دیں، بلکہ مشکل فیصلے وہ ہیں جب آپ حکمران طبقے کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، حکمران طبقے سے کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آتے ہیں، ٹیکس چوری کو روکتے ہیں، اوور آل جو کرپشن ہے اس کو آپ روکتے ہیں، گورننس کو بہتر کرتے ہیں، جو آپ کا حکمرانی ہے، طرز حکمرانی ہے اس کو آپ بہتر کرتے ہیں، جو حکمرانی والے ادارے ہیں ان کو آپ درست کرتے ہیں، اور گراس روٹ لیول پہ آپ ایک ایسا سسٹم جو ہے وہ لے کے آتے ہیں جو کہ قیمتوں کو کنٹرول کر سکے، جو کہ ذخیرہ اندوزی کو روک سکے، منافع خوری کو روک سکے. تو یہ جو سارا چیزیں ہیں یہ کرنے کے لیے جس قسم کے اقدامات اٹھانے چاہیے وہ پاکستان کا حکمران طبقہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کی معیشت اس وقت تک اس بحران سے اور اس بحرانی کیفیت سے نہیں نکلے گی. آپ ایک کے بعد دوسرا معاہدہ کر لیں، تیسرا ایگریمنٹ کر لیں، آپ 50 سال IMF کے جو ہے وہ اس کے اندر رہیں، پروگرام میں رہیں، پاکستان کی معیشت کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک بنیادی نوعیت کی اصلاحات اس کے اندر نہیں ہوں گی، جب تک بڑی تبدیلیاں
معیشت کے اندر جو ہیں وہ نمودار نہیں ہوں گی. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے اس سے جو پاکستان کی اوور آل معیشت ہے یہ اس کے حوالے سے اس کے نتیجے میں ایک معاشی استحکام آئے گا, حالات جو ہیں وہ تھوڑے بہتر ہوں گے. لیکن اوور آل اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے نتیجے میں معاشی مسائل حل ہو جائیں گے, غربت میں کمی آ جائے گی, مہنگائی میں کمی آ جائے گی, بے روزگاری کم ہوگی, تو شارٹ ٹرم میں یا فوری طور پہ ایسا ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اس کے لیے وہ سب اقدامات کرنے ہوں گے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ صنعت جو ہے وہ چلے, زراعت جو ہے وہ بہتر ہو, اس کے اندر بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں آئیں. جب زراعت کا پہیہ چلے گا تو پھر پاکستان کے عوام کی اکثریت جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی. لیکن اس کے لیے جو ان پٹ ہے اس کو سستا کرنا پڑے گا. کھاد, بیج, ڈیزل, بجلی کسانوں کو جو ہے وہ آپ کو سستی دینی پڑے گی تاکہ جس کے نتیجے میں دیہی معیشت چلے, اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کی اوور آل معیشت چلے, نئی صنعتیں لگیں, صنعت کاری ہو. اور تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دراصل بے روزگاری کم ہوگی, لوگوں کو روزگار جو ہے وہ ملے گا. اور حکومت کو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر بڑی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ہنرمند جو لیبر ہے, ہنرمند افراد جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے, نوجوانوں کو ہنر سکھایا جا سکے, ان کو بنیادی جو ہے ہنر جو ہے وہ روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر بھی سکھایا جا سکے تاکہ وہ جب یونیورسٹیوں, کالجوں, اسکولوں سے نکلیں, جاب مارکیٹ میں جائیں تو وہ صرف ڈگری لے ان کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہو تاکہ وہ اپنی روزی کما سکیں, وہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو جو کام ہے اس کے اندر جا سکیں. تو یہ اقدامات جب تک ہم نہیں اٹھائیں گے تب تک محض IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے سے, باہر سے قرضے لے کے معیشت چلانے سے پاکستان کی معیشت کے جو اصل ایشوز ہیں, جو بنیادی ایشوز ہیں وہ حل ہونے والے نہیں ہیں. اس معاہدے سے وقتی طور پہ ضرور جو ہے وہ ایک غیر یقینی کی کیفیت ختم ہوگی اور استحکام آئے گا, یہ ضرور ہوگا. لیکن جو بنیادی مسائل ہیں وہ جوں کے تو رہیں گے. اس کے لیے پاکستان کو اپنا ایک انڈیجنس اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو پلان ہے, جس کو ابھی وزیر اعظم بات کر رہے تھے کہ جی اکنامک ریوائول پروگرام, اس کو انڈیجنس بنانے کی ضرورت ہے. اس کو پاکستان کے جو تقاضے ہیں, عوام کی جو خواہشات ہیں, عوام کی جو بنیادی ضروریات ہیں, اس کی روشنی میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. 5 سال کا 10 سال کا جو پلان ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکے, پاکستان کی معیشت مضبوط ہو اور لوگوں کو روزگار ملے, غربت میں کمی آئے اور مہنگائی جو ہے وہ نیچے آئے. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.